اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ توضیحہ اذا شک المکلف فی حکم او موضوع کان علی یقین منہ فی السابق کما اذا کان علی طہارت ثم شک فی ارتفاعها فبما ان الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ غیر ملغات تکون مجرى الاستصحاب علی الشروط المقررۃ فی محلها۔ بحث ہماری میرے عزیزو اصول عملیہ کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ مکلف جب حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ملتفت ہوتا ہے، تو اس کو حکم شرعی کی یا قط حاصل ہو جاتی ہے، یا ظن ہوتا ہے، یا شک ہوتا ہے۔ حکم قط اور ظن کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر بندے کو قط ہو تو کیا ہے، ظن ہو تو کیا ہے۔ آج سے بحث ہماری اس میں ہو رہی ہے کہ مکلف یعنی مجتہد جب حکم شرعی کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ مجتہد اصول عملیہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پاس دلیل قطعی بھی نہ ہو، جیسے خبر متواتر ہے، دلیل علمی جیسے ظنون معتبر جس پر دلیل قطعی آئی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل علمی۔ مجتہد کے پاس جب دلیل قطعی بھی نہ ہو، دلیل علمی بھی نہ ہو، تو وہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اصول عملیہ کو ادلہ فقہتی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ادلہ فقہتی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پیچھے جو دلیل علمی جس کی بات کی ہے اس کو ادلہ اجتہادیہ کہا جاتا ہے۔ ادلہ اجتہادیہ احکام واقعی کو بیان کرتی ہیں، اور ادلہ فقہتی صرف وظیفہ عملی مکلف شک کی حالت میں جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ شک کی حالت میں مکلف کا عملی وظیفہ کیا ہے، اس کو جو ہے یہ مطلب بتاتی ہیں۔ اچھا، اب ترتیب تو ظاہر ہے واضح ہو گئی۔ ترتیب ادلہ کی کیا ہے استنباط کے موقع پہ؟ پہلے موقع پہ قط ہے، قط کے بعد ظنون معتبر ہے، اس کے بعد اصول عملیہ کی باری آتی ہے۔ اصول عملیہ بھلا کتنی ہیں جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتی ہیں؟ وہ اصول عملیہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتی ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں وہ چار ہیں: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا یعنی کیسے کیسے جاری ہوتی ہیں؟ مطلب ہے براءت کہاں جاری ہوتی ہے، احتیاط کہاں، تخییر کہاں، استصحاب کہاں؟ مجاری اصول، اس کو کہتے ہیں مجاری اصول، یعنی یہ جاری کہاں ہوتی ہیں۔ براءت کہاں جاری کرنی ہے جی؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چار اصول ہیں: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ طریقے کا تو پتہ ہو نا، یہ جاری کہاں میں نے کرنی ہے۔ ایسے ہمارے ہاتھ میں ہوں اور طریقے کا نہ پتہ ہو، پھر میں اس کو کیا کروں گا؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ اب براءت جو ہے اس کو میں نے جاری کہاں کرنا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ کل میں بتا چکا ہوں کہ اگر شک ہو، اصل تکلیف میں شک ہو، تو وہاں براءت جاری کرتے ہیں۔ اصل تکلیف میں شک ہو سے کیا مراد ہے کہ مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سگریٹ پینا مثلا یا یہ حقہ پینا یہ حرام ہے حرام نہیں، اصلا شک ہے، اور میرے پاس دلیل وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کہیں سے قرآن روایات سے میں نے کوئی دلیل بھی نہیں پائی، ٹھیک ہے، اور مجھے شک بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں، اس تدخین کے حرمت کے بارے میں، یعنی حقہ سگریٹ کے حرمت کے بارے میں شک کر رہا ہوں، دلیل بھی نہیں ہے، تو میں کیا جاری کروں گا؟ براءت جاری کروں گا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر براءت عقلی بھی ہے، شرعی بھی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتانا ہے آپ کو۔ براءت جاری کروں گا کہ یہاں میرے لیے کوئی حرمت شرمت نہیں ہے، کوئی حرام میرے لیے حقہ پینا سگریٹ پینا نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، تو براءت کہاں جاری ہوتی ہے؟ یہاں اصل تکلیف میں شک ہو کہ مولا کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے
या नहीं आई, ठीक है ना। तो बरात जारी करते हैं, तवज्जो फरमा रहे हो। अगर असले तकलीफ का इल्म हो कि मौला की तरफ से एक जिम्मेदारी आई है, लेकिन मुकल्लफ बे में शक हो कि मसलन कौन सा है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मसलन इल्म है कि एक नमाज आई है, आया वो वजूब जो आया है वो जुमा के ऊपर आया है या जोहर के ऊपर आया है, ठीक है ना, ये मुकल्लफ बे में शक है। और एहतियात भी यहाँ मुमकिन है, तो इस जगह पे क्या जारी करूँगा, एहतियात जारी करूँगा। जब मुकल्लफ बे में शक हो, असल तकलीफ का इल्म हो, मुकल्लफ बे में शक हो कि ये नमाज जो पढ़नी है ये जुमा वाले दिन ये जुमा वाजिब है या जोहर वाजिब है, और एहतियात मुमकिन भी है, यहाँ एहतियात करूँगा, दोनों को पढ़ लूँगा। अच्छा, जब नंबर 3, जब मुकल्लफ बे में शक हो, शक मुकल्लफ बे में ही है, असल तकलीफ का इल्म है, लेकिन उधर से एहतियात भी मुमकिन नहीं है, वहाँ तखयीर जारी करूँगा, क्योंकि असल तकलीफ का इल्म है, एहतियात मुमकिन नहीं है कि मसलन जो है ना 2 फ़ेल हैं, उनमें से या वो वाजिब है या क्या है, हराम है। इल्म है कि एक चीज़ आई है, लेकिन ये पता नहीं मुकल्लफ बे में कि वो अहदुल फ़ेलैन वाजिब है या वो क्या है जान हराम है। वजूब और हुर्मत में खुलासा अमर दायर है, असल का पता है कोई चीज़ आई है लेकिन वो हराम है या वाजिब है, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, तखयीर है मुझे वहाँ, ठीक है, या अंजाम दूंगा या तर्क कर दूंगा। वाजिब और हुर्मत इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना, ठीक है या नहीं, यहाँ हो जाएगी तखयीर। और एक चौथी चीज़ है कि जब यकीन साबिक हो बंदे को एक चीज़ का, बाद में पड़ जाए न शक, तो वो हालत साबिका को जो है वो लिहाज करके इस्तिसाब जारी करते हैं। मसलन ये है कि एक चीज़ पहले पाक थी, बाद में शक हो जाए कि अब वो पता नहीं पाक है या नहीं, इस्तिसाब तहारत जारी करते हैं। पहले पाक थी, अब भी पाक है। जब एक चीज़ की तहारत का यकीन हो, फिर शक को कि वो चीज़ जो है उसकी तहारत ख़त्म हुई है या ख़त्म नहीं हुई है, तो यकीन साबिक शक के लाहिक हो, तो इस्तिसाब तहारत जारी मैं करूँगा। ये हैं उसूल अमलिया, ठीक है या नहीं। इन्हीं की आगे फिर जो है ना मिसालें दी हुई हैं और इन्हीं की आगा जान वजाहत है, कोई नया इसमें वो कोई और मतलब है ही नहीं, यही है। एक मरतबा फिर सुन लो कि जनाब उसूल अमलिया में बहस जारी थी, और उसूल अमलिया 4 जो तमाम अबवाब फ़िक़्ह में जारी होती हैं, बरात, एहतियात, तखयीर, इस्तिसाब, और फिर ये है कि मसलन ये जारी कहाँ कहाँ होती हैं, बरात कहाँ होती है, एहतियात की जगह कहाँ है, तखयीर की जगह कहाँ है, इस्तिसाब की जगह कहाँ है। आखिर पता हो ना कि ये मकाम है जहाँ बरात मैंने जारी करनी है, तो बंदे हकीर फ़कीर सरापा तकसीर ने अपने भाइयों, अजीज़ों, बेटों, बच्चों की खिदमत में अर्ज़ किया है कि अगर असल तकलीफ़ में शक हो, असल तकलीफ़, तो वहाँ बरात जारी की जाती है। मिसाल आपको दी है कि मसलन जो है शक है कि शुर्ब तुतन फ़ारसी वाले कहते हैं, यानी ये सिगार कशीदन, ये सिगरेट वगैरह पीना हराम है या हराम नहीं है, मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे दलील नहीं मिली, तो मैं यहाँ बराअत जारी करूँगा कि ये हराम नहीं है। असल तकलीफ़ में शक है, हुर्मत आई है या नहीं इस पर, ठीक है या नहीं। अच्छा, नंबर 2, अगर असल तकलीफ़ का पता है कि मौला की तरफ से एक तकलीफ़, एक जिम्मेदारी आई है, लेकिन शक मुकल्लफ बे में है कि है कौन सी जो आई है तकलीफ़, वो आई किस पे है, मुकल्लफ बे कौन सा है, कि मसलन इल्म है नमाज वाजिब है जुमा के दिन, एक नमाज जुमा के दिन वाजिब है, ये इसका मुसल्लम। शक किस में है, मुकल्लफ बे में है कि वो जोहर है या जुमा है, और एहतियात भी मुमकिन है कि मैं मसलन जोहर भी पढ़ दूँ जुमा भी पढ़ दूँ, तो यहाँ क्या करूँगा, एहतियात करूँगा,
توجہ فرما رہے ہو؟ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، اصل تکلیف کا علم ہے، شک مکلفن بے میں ہے پہلے کی طرح، لیکن احتیاط ممکن نہیں ہے۔ اصل تکلیف معلوم ہے، شک مکلف بے میں ہے، لیکن احتیاط بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں میں جاری کروں گا تخییر، جیسا کہ یہاں مثال دی جا رہی ہے، اذا علم ان احد الفعلین واجب والآخر محرم، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ علم ہے کہ ایک واجب ہے اور دوسرا حرام ہے، لیکن مشتبہ ہو گیا ان میں، ایک واجب ہے دوسرا حرام ہے، لیکن واجب اور حرام مخلوط ہو گئے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہاں میں کیا کروں گا؟ تخییر، یا میں جناب علی ایک کو انجام دوں گا، ٹھیک ہے یا نہیں، یا کیا کروں گا؟ دوسرے کو ترک کر دوں گا، ایک کو انجام دوں گا دوسرے کو ترک کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں مجھے کیا ہے؟ اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بحث ہے جناب۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر کہنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے نمبر پہ برات ہے، اس میں بحث کریں گے، پھر جناب علی احتیاط پہ بحث کریں گے نا، برات کے بعد تخییر، تخییر کے بعد احتیاط، پھر استصحاب، اس طرح کر کے بحث ہماری جو ہے بیان ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جناب الفصل الاول اصالۃ البراءۃ، آپ کو بتایا نا میں نے اصول عملیہ 4 ہیں، یہ بحث پہلے جو سمجھا رہا تھا نا یہ ساری مقدماتی تھی، برات، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ اب اس کے مقدماتی بحث کے بعد شروع کر رہے ہیں الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے وہ کس میں بنا رہے ہیں؟ اصالۃ البراءۃ، پہلی فصل اصالۃ البراءۃ کے بارے میں ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ اصالۃ البراءۃ کہاں جاری ہوتی ہے؟ جب اصل تکلیف میں شک ہو، اصل تکلیف میں شک ہو تو برات جاری کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی اصالۃ البراءۃ کی بحث میں کہ یہ جو شک ہوگا، شک کبھی کبھی شک کا تعلق حکم سے ہوتا ہے، یعنی اصل حکم مشکوک ہے، اصل حکم مشکوک ہے، شک کبھی کبھی اس کا تعلق حکم سے ہوتا ہے، یعنی اصل حکم مشکوک ہوتا ہے۔ جب اصل حکم مشکوک ہو تو اس کو شبہ حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اصالۃ البراءۃ میں یہ جو شک پڑ رہا ہے، شک کا تعلق حکم سے ہے، یعنی اصل حکم مشکوک ہے۔ جیسے بھائی وہ یہ بات کی سگریٹ پینے کی کہ وہ حرام ہے یا نہیں، خود اصل حکم سگریٹ پینے کا جو حکم ہے حرام ہے یا حرام نہیں، وہ خود حکم مشکوک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ حکمیہ، ٹھیک ہے نا؟ شبہ حکمیہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ اصل حکم جہاں مشکوک ہو، اصل حکم مشکوک ہو تو اس کو شبہ حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شک کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے، کبھی کبھی شک کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے، یعنی حکم معلوم ہے، حکم کا پتہ ہے ہمیں، لیکن شک کا تعلق کس سے؟ مصادی کے موضوع سے ہے۔ شک کا تعلق کبھی کبھی موضوع سے ہے، اصل حکم کا پتہ ہے لیکن یہ جو ہے مصادی کے موضوع جو ہے نا اس کے ساتھ شک آیا ہے۔ جیسے ایک مائع ہے وہ مردد ہے، یہ جو مائع پڑا ہے یہ خمر ہے یا کیا ہے جان؟ خل ہے، خل ہے، خل کہوں، خل ہے، خمر ہے یا خل ہے؟ خمر ہے تو یعنی شراب ہے، یا خل جو سرکہ ہے وہ ہے مثلاً، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہو جائے شک۔ اب ایسے ہمیں حکم کا پتہ ہے، شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے، شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے، حکم کا پتہ ہے، لیکن شک کس پہ پڑ گیا؟ اس مائع خارجی پہ پڑا ہے کہ یہ بلا شراب ہے یا سرکہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ مائع خارجی پہ شک ہے، اصل کا ہمیں پتہ ہے شراب حرام ہے یا سرکہ،
تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ موضوعیہ. موضوع میں شک ہے, شبہ موضوعیہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. پھر منشاء شک جو شبہ حکمیہ میں شک کیوں پیدا ہوا؟ منشاء شک شبہ حکمیہ میں یا فقدان نص ہے, یا اجمال نص ہے, یا تعارض نصین ہے. ٹھیک ہو گئی بات. منشاء شک شبہ موضوعیہ میں خلط امور خارجیہ ہے. منشاء شک شبہ موضوعیہ میں خلط امور خارجیہ ہے. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات. اچھا پھر یہ شبہ موضوعیہ ہو یا شبہ حکمیہ ہو, پھر اس کی قسمیں ہیں تحریمیہ وجوبیہ. شبہ تحریمیہ کیا ہے؟ شبہ تحریمیہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں چیز کی حرمت کا بھی احتمال ہو. علم ہے واجب نہیں ہے, علم ہے واجب نہیں ہے, لیکن اس میں حرمت کا احتمال ہے. یہ تو یقین ہے واجب نہیں ہے لیکن حرمت کا احتمال ہے. امر دائر ہے, حرام ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, مستحب ہے. اس میں امر دائر ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں, امر دائر ہے حرام, مباح, مکروہ, مستحب میں. علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. یہ شبہ تحریمیہ ہیں. شبہ تحریمیہ. ٹھیک ہے, یعنی جب ایک چیز کی حرمت کا احتمال ہے, ایک چیز کی حرمت کا احتمال ہے, جبکہ علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. علم ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن حرمت شے کا احتمال ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں, تو اس کو شبہ تحریمیہ کہا جاتا ہے. شبہ وجوبیہ کون ہے؟ کہ جس میں جو ہے مراد یہ ہے ایک چیز کے وجوب کا احتمال ہے. علم ہے کہ یہ حرام نہیں ہے لیکن وجوب کا احتمال ہے, تو وہ ہو گیا شبہ وجوبیہ. یعنی امر ہے کہ واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے شبہ وجوبیہ. شبہ وجوبیہ آغا جان. ٹھیک ہے, دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. کس پہ بھلا بات ہو رہی ہے؟ مقدماتی میں اس کا ترجمہ رہتا ہے وہ کرنا میں نے. الفصل الاول اصالت البراءت. اصالت البراءت کہاں جاری ہوتی ہے جی؟ جہاں اصل تکلیف میں شک ہو تو برات جاری کرتے ہیں. یہ شک جو ہے کبھی اس کا تعلق حکم سے ہوتا ہے, کبھی موضوع سے ہوتا ہے. شک کا تعلق حکم سے ہو یعنی اصل حکم مشکوک ہو تو کہا جاتا ہے شبہ حکمیہ. اگر شک کا تعلق موضوع سے ہو, حکم کا پتہ ہو, موضوع سے ہو شک, تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ موضوعیہ. ٹھیک. پھر منشاء شک شبہ حکمیہ میں جو شک کا منشاء ہے فقدان نص, اجمال نص, تعارض نص ہے. منشاء شک شبہ موضوعیہ میں خلط امور خارجی ہے. پھر شبہ موضوعیہ ہو یا حکمیہ, اس کی جو ہے نا آگے پھر تقسیم ہے تحریمیہ اور وجوبیہ میں. شبہ تحریمیہ کیا ہے؟ جس میں حرمت شے کا احتمال ہے جبکہ علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. احتملت حرمت شے, ایک چیز کی حرمت کا احتمال ہے, علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. حرمت کا احتمال ہے, علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, امر دائر ہے حرام, مباح, مکروہ, مستحب میں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا شبہ تحریمیہ. شبہ وجوبیہ کیا ہوا؟ کہ ایک چیز کے وجوب کا احتمال ہے, علم کہ یہ واجب کیا بلا حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, واجب ہونے کا احتمال ہے. یعنی امر پھر وہاں آ رہا ہے واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے. یہ ہو جائے گا شبہ وجوبیہ. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. آئیے یہ بحث میں آپ کی خدمت میں پڑھ لاتا ہوں. اور پڑھنا بھلا کہاں سے ہے؟ توضیح ہو پیچھے توضیح ہو کس کی توضیح؟ تقسیم بندی کی توضیح. کہ وہ جو شک ہے پیچھے نہیں پڑھا لِأَنَّ الشَّكَّ إِمَّا أَن تُلْحَظَ فِي حَالَةُ سَابِقَةٍ أَوْ لَا,
وہ جو تقسیم بندی نہیں پڑی پیچھے، لے ان شک سے لے کر حالت سابقہ کا لحاظ ہے یا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اصل تکلیف میں شک ہے یا اصل تکلیف میں شک نہیں ہے، وہ جو بنایا تھا نا اس کی مزید آگے وضاحت کر رہا ہے۔ توضیح تقسیم بندی، اذا شک المکلف فی حکم او موضوع کان علی یقین منہ فی السابق، جب مکلف شک کرے فی حکم ایک حکم میں، مثلا وجوب نماز جمعہ، او موضوع طہارت لباس ہے، کان علی یقین منہ فی السابق، کہ وہ مکلف سابق یعنی پہلے یقین پر تھا، پہلے اس کو یقین تھا۔ اذا شک المکلف فی حکم، جب مکلف شک کرے فی حکم، حکم میں، او موضوع یا موضوع میں، کان علی یقین منہ فی السابق، سابق مکلف کیا تھا؟ یقین پر تھا۔ کما اذا کان علی طہارت ثم شک فی ارتفاع، جیسا کہ اس کو طہارت پر کیا تھا جان؟ یقین تھا۔ ثم شک فی ارتفاع، پھر شک کرے ارتفاع طہارت میں، فبما ان الحالت السابقۃ ملحوظۃ غیر ملغاۃ، حالت سابقہ کا لحاظ غیر ملغاۃ، ملغا نہیں کیا، یعنی وہ حالت سابقہ ملغا نہیں کی، ختم نہیں ہوئی، اس کا لحاظ ہے۔ تکون مجرى الاستصحاب علی الشروط المقررۃ فی محلها، استصحاب جاری کریں گے، ٹھیک ہے نہیں، علی شروط المقررۃ فی محلها، شروط جو بیان ہوئی ہیں، فی محلها اپنے محل میں۔ تکون مجرى الاستصحاب، تو یہ اذا شک المکلف فی حکم او موضوع کان علی یقین منہ فی السابق، یہ جو بات بتا رہے ہیں، تکون مجرل استصحاب، مجرا استصحاب ہے، علی الشروط المقررۃ فی محلها، شروط جو بیان ہوئی ہیں اپنے محل میں۔ اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ وتعلق الشک باصل التکلیف، جب حالت سابقہ کا لحاظ نہ ہو، حالت سابقہ کا لحاظ نہ ہو، وتعلق الشک باصل التکلیف، اور شک کا تعلق اصل تکلیف سے ہو، اصل تکلیف مشکوک ہو، کما اذا شک فی حرمت التدخین فہی مجری البراۃ، جیسا کہ شک ہو تدخین کی حرمت میں، سگریٹ پینے کی حرمت میں، فہی مجری البراۃ، تو یہ مجرى برات ہے۔ کون سا بلا؟ اصل تکلیف جب مشکوک ہے تو یہ مجرى برات ہے۔ نمبر 3 آغا جان، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ وعلم باصل التکلیف، جب حالت سابقہ کا لحاظ نہ کیا جائے، وعلم باصل التکلیف، اور اصل تکلیف کا علم ہو، ولیکن شک فی متعلق ہی، لیکن اس کے متعلق میں شک کیا جائے، لیکن شک فی متعلق ہی، لیکن اس اصل تکلیف جو تھی نا علم، شک فی متعلق ہی، اس کے متعلق میں شک کیا جائے، وکان الاحتیاط ممکنا، اور احتیاط ممکن ہو، کما اذا علم بوجوب الصلاۃ یوم الجمعۃ وترددت بین الظہر والجمعہ، جیسا کہ علم ہو وجوب نماز یوم جمعہ کا، کیا ہے جان؟ اذا علم، جب مکلف جانے، وجوب صلاۃ یوم جمعہ کو، وترددت بین الظہر والجمعہ، اور وہ مردد ہو ظہر اور جمعہ کے درمیان، مردد ہو کہ وہ ظہر ہے یا جمعہ ہیں، او علم بوجود النجاست، یا علم ہو وجود نجاست کا، وتردد بین الاناءین، اور وہ مردد ہو نجاست دو ظرفوں میں، کہ وہ ہے کون سا؟ فہی مجری الاحتیاط، پس یہ مجرى احتیاط ہے، احتیاط جاری کریں گے۔ ظہر اور جمعہ جو شک ہے کون سی ہے؟
دونوں پڑھ لوں گا, ظہر بھی پڑھ لوں گا, جمعہ بھی پڑھ لوں گا, اور جب علم ہے نجاست کا لیکن پتہ نہیں ان دو میں کون ہے, دونوں برتن ترک کر دوں گا, صحیح ہے یا نہیں, دونوں کو استعمال نہیں کروں گا. 4 اذا لم تکن الحالت السابقۃ ملحوظۃ وعلم باصل تکلیف, جب حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو اور اصل تکلیف کا علم ہو, وکان الاحتیاط غیر ممکن, اور احتیاط بھی غیر ممکن ہے. اصل تکلیف کا علم, احتیاط غیر ممکن, توجہ رہے. کما اذا علم, ٹھیک ہے نا, کما اذا علم ان احد الفعلین واجب والآخر محرم, جیسا کہ علم ہو مکلف کو کہ دو فعلوں میں سے ایک واجب ہے اور دوسرا حرام ہے, ایک واجب ہے دوسرا حرام ہے. مسئلہ کیا بنا ہے؟ واشتبہ احدہما بالآخر, ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو گیا ہے کہ واجب کون سا تھا حرام کون سا تھا. فہو مجرى التخییر, پس یہ مجرى تخییر ہے, یعنی اختیار ہے, کیا کروں. فیجب اتیان احدہما, پس واجب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو انجام دے, وترک الآخر, اور دوسرے کو ترک کر دے. مخیرن, اس میں بھی اختیار ہے کس کو انجام دے کس کو چھوڑے, بالآخر ایک کو کرنا ایک کو چھوڑنا, لیکن ہے اختیار کس کو کرے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کو اختیار ہے. وَلْنُقَدِّمُ الْبَعْثَ عَنِ الْبَرَاءَةِ أَوَّلًا ثُمَّ التَّخْيِيرِ ثُمَّ الْاحْتِياطِ ثُمَّ الْاسْتِحْسَابِ حِفْظًا لِلنَّهْجِ الدَّارِجِ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ. وَلْنُقَدِّمُ الْبَعْثَ, ہم بحث کو مقدم کرتے ہیں, عن البراءۃ اولاً برات کے بارے میں, پھر تخییر کے بارے میں بحث کریں گے, پھر احتیاط, پھر استصحاب, حفظ کرتے ہوئے شیوہ کو, روش کو جو کتب اصولی میں پائی جاتی ہے. حفظاً لنہج الدارج فی الکتب الاصولیہ, شیوے اور روش جو کتب اصولی میں ہے اس کو حفظ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. وَلْنُقَدِّمُ الْبَعْثَ, چاہیے کہ ہم بحث کو مقدم کریں, عن البراءۃ اولاً, پہلے برات کے بارے میں, ثم التخییر, پھر تخییر کے بارے میں, پھر احتیاط, پھر استصحاب. کیوں یہ کریں؟ حفظاً للنہج الدارج فی الکتب الاصولیہ, کتب اصولیہ کی روش کو حفظ کرنے کی خاطر. کتب اصولیہ میں یہی طریقہ کار ہے, ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. الفصل الاول اصالۃ البراءۃ, پہلی فصل جناب اصالۃ البراءۃ کے بارے میں ہے, ابھی تفصیل میں آ گئے ہیں. اصالۃ البراءۃ ہوگا, پھر اسی طرح جیسا کہ عرض کیا ہے, پھر جناب تخییر کی بحث شروع کریں گے, پھر احتیاط کی, ابھی تفصیل میں جا رہے ہیں, تفصیل. اصالۃ البراءۃ قد تقدم ان مجرى اصالۃ البراءۃ هو الشک فی اصل التکلیف, پیچھے گزرا ہے کہ مجرى اصالت برات کیا ہے, شک ہو جب اصل تکلیف میں. وہو علی اقسام, اور وہ جو ہیں اس کی کیا ہیں اقسام ہیں, ٹھیک ہے نا. لأن الشک تارۃ یتعلق بالحکم, اس لیے کہ شک کبھی کبھی متعلق ہوتا ہے حکم سے. لأن الشک تارۃ یتعلق بالحکم, اس لیے کہ شک جو ہے کبھی کبھی اس کا تعلق حکم سے ہے. اے یکون اصل الحکم مشکوکا, یعنی اصل حکم مشکوک ہے. کا شک فی حکم التدخین حل ہوا حرام او لا, جیسے شک کرنا تدخین کے حکم میں, ٹھیک ہے نا, سگریٹ پینے کے حکم میں, حل ہوا حرام او لا, کیا وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. وَيُسَمَّى بِشُبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ, اس کو شبہ حکمیہ کا نام دیا جاتا ہے. جب اصل حکم میں شک ہو تو اس کو شبہ حکمیہ کہا جاتا ہے. وَأُخْرَى يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْضُوعِ, اور دوسرا یعنی کبھی شک کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے. بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ معلوم, حکم معلوم ہے کیا ہے لیکن موضوع میں شک ہے. وَلَكِنْ تَعَلَّقَ الشَّكُّ بِمَصَادِيقِ الْمَوْضُوعِ, لیکن شک کا تعلق مصادیق موضوع میں ہے. کالماء المردد بین کونہ خمرا او
کیا آگا جان خلن. ٹھیک ہو گئی بات. جیسے مائے ہے جو مردد ہے بین کونہی خمرن ہو جو ہے خلن. میں نے ایک مرتبہ خل پڑھا ایک مرتبہ خل پڑھا ہے, مجھے اس میں شک تھوڑا پڑ گیا, کل میں بتا دوں گا آپ کو. خیل کا معنی ایک کا معنی دوستی ہے صحیح ہے یا نہیں, وہ خل ہے یہ خل ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, ایک کا معنی سرکہ ہے, لہذا میں انشاءاللہ کل آپ کو نا پھر بتا دوں گا, صحیح ہے نا. اس لیے آپ نہ کہنا ایک مرتبہ پہلے خل پڑھ گئے تھے ابھی کھیل پڑھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو اس میں مردد ہو گیا ہوں نا کہ وہ دوستی والا جو تھا وہ خال تھا یہ کھیل تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں بتا دوں گا. کل مائے المردد بین کونہی خمرن و خلن, جیسے مائے جو مردد ہے بین کونہی کہ یہ مائے یہ خمر شراب ہے یا یہ سرکہ ہے, ویسمى بشبہۃ الموضوعیہ اور اس کو شبہ موضوعیہ کا نام دیا جاتا ہے. ثم ان منشأ الشک فی شبہۃ الحکمیت اما فقدان النص او اجمال او تعارض النصین. منشأ شک شبہ حکمیہ میں یا فقدان نص ہے یا اجمال نص ہے یا تعارض نصین ہے. ومنشأ شک فی شبہۃ الموضوعیت خلط الامور الخارجیہ. منشأ شک شبہ موضوعیہ میں خلط امور خارجیہ ہیں, امور خارجیہ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, مخلوط ہو جاتے ہیں. وشبہۃ بقسمیہا تنقسم الی تحریمیۃ ووجوبیۃ. شبہ جو ہے بقسمیہا, شبہ موضوعیہ ہو شبہ حکمیہ ہو, بقسمیہا کا اشارہ یہ ہے شبہ موضوعیہ شبہ حکمیہ دونوں قسموں کے ساتھ یہ جو شبہ ہے تنقسم الی تحریمیۃ یہ تقسیم ہوتا ہے تحریمیہ اور وجوبیہ کی طرف, ٹھیک ہے. وشبہۃ بقسمیہا تنقسم الی تحریمیۃ ووجوبیۃ. شبہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ موضوعیہ حکمیہ تقسیم ہوتا ہے تحریمی اور وجوبیہ کی طرف. اما تحریمیہ تو اما شبہ جو ہوگا تحریمیہ وہ کیا ہے, فالمراد منہا ہے ما اذا احتملت حرمت الشیء مع العلم بانہ غیر واجب. فالمراد منہ اس تحریمیہ سے مراد یہ ہے کہ جب حرمت شیء کا احتمال ہے, ایک چیز کی حرمت کا بھی احتمال ہے جبکہ علم ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. فیدور امرہ بین الحرمت والاباحہ او الکراہۃ والاستحباب. امر دائر ہے حرام مباح کراہت یا استحباب میں کالتدخین الدائر امرہ بین الحرمت والاباحۃ. جیسے وہ دھواں وغیرہ اور سگریٹ وغیرہ پینا امر دائر ہے حرام اور اباحہ میں. وَأَمَّا الْوُجُوبِيَّةُ شبہ وجوبیہ یہ کیا ہے جی, فالمراد منہا ہے ما اذا احتمل وجوبہ مع العلم بانہ غیر محرم. اما الوجوبیہ یعنی شبہ وجوبیہ جو ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جب احتمال ہو وجوب شے کا, جب کہ علم ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, ایک چیز کے واجب ہونے کا احتمال ہے جب کہ علم ہے کہ یہ شے حرام نہیں ہے. فیدور امرہ بین الوجوب والاستحباب او الاباحہ او الکراہۃ, ٹھیک ہے نا. فیدور امرہ امر دائر ہے وجوب اور استحباب اور اباحہ یا کراہت میں کالدعاء عند رؤیت الہلال الدائر امرہ بین الوجوب والاستحباب. جیسے دعا عند رؤیت الہلال ہے, جب چاند دیکھیں تو دائر ہے یہ امر کہ بین الوجوب والاستحباب کہ یہ دعا واجب ہے والاستحباب یا مستحب ہے. توجہ فرما رہے ہو. وَعَلَى ذَلِكَ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ. کلام جو ہے دو مقام پر واقع ہو رہی ہے. وَعَلَى ذَلِكَ بنابرین کلام دو مقام پر واقع ہے. المقام الاول الشبہۃ التحریمیۃ وفیہا مسائل اربع. پہلا مقام شبہ تحریمیہ میں ہے, وفیہا شبہ تحریمیہ میں 4 مسئلے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں. نمبر 1 الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل فقدان النص. شبہ حکمیہ تحریمیہ فقدان النص کی وجہ سے. بے الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل اجمال النص. شبہ حکمیہ تحریمیہ اجمال النص کی بنا پر. الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل تعارض النصین.
تعارض نصین کی بنا پر ہے، شبہۃ الموضوعیت التحریمیہ لاجل خلط الامور خارجی، امور خارجی کے خلط ہونے کی وجہ سے شبہ موضوعی ہے تحریمیہ۔ وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِلْوَاحِدَةِ تِلْوَ الْأُخْرَى، آپ کے لیے گفتگو ہے ان مسائل میں ایک کے بعد دوسرے میں، اس کے بعد جناب چونکہ آگے مسائل شروع کرنے ہیں ہم نے، المسألۃ الاولی فی شبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل فقدان النص، تو اس کو میرے خیال میں ہم اگلے درس میں نا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔